جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور راولپنڈی کے این-55 میں ہم موجود ہیں. حنیف عباسی رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. این-55 سے کینڈیڈیٹ ملک شکیل اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل صاحب، آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بول نہیں سکتے، میڈیا کے سامنے نہیں آتے. آپ کیسے الیکشن لڑیں گے؟ آپ کی ساری جو کمپین ہے وہ حنیف عباسی صاحب چلا رہے ہیں، چودھری نثار چلا رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب چلا رہے ہیں. یہ کیسے ہوگا پھر یہ آگے چل کے؟ دو باتیں ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ آپ بول نہیں سکتے اور دوسرا آپ نے کہا کہ آپ چینلز پر کم آ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ صرف چینلز پر ہی آ رہے ہیں میرے مد مقابل. اور اب مجھے بتائیں کہ جب پبلک میٹنگز ایک طرف ہوں، کیونکہ شہر میں نے کہا پہلی بار الیکشن لڑ رہا ہوں اور یہ میرے قائد میاں نواز شریف کی ایک اتنا بڑا اقدام ہے کہ کارکنوں میں آج جان ہے، کہ کارکنوں کا جو جوش ہے آپ قابل دید ہے. اور جہاں تک رہا سوال میرے بولنے کا، تو شہر گواہ ہے اور میں آج میڈیا پہ بیٹھا ہوں، پورا شہر سن رہا ہے کہ اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے اور بول کے بھی دکھایا شہر میں. نہیں، وہ ہمارے ایک پروگرام کے لیے آپ کو کہا گیا، ڈی ایس این جی بھی بھجوائی گئی، آپ نے کہا میں بات کر لوں گا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا، میں ٹیلی فون پہ بات کر لوں گا. پھر ٹیلی فون پہ بھی آپ نے بات نہیں کی، انکار کر دیا. اب وہ پریشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب آپ اس لیول پہ بات نہیں کر سکیں گے، پھر آگے جا کے قومی اسمبلی میں کیسے بات کریں گے؟ اپنے قائد کے سامنے کیسے جائیں گے؟ نہیں، اس کے بعد کم از کم گاؤں بیش میں 19-20 پروگراموں میں بار مجھے موقع ملا. یہ لازم بات ہے کہ دنیا والوں نے دوبارہ مجھے کہا ہی نہیں. لیکن ایک میں آپ سے گزارش کروں کہ اس دن میرے 19 جلسے تھے اور میں بار بار کہتا رہا کہ 19 جلسے ہیں میرے. میں نے کہا جو پبلک میٹنگ ہے، جو لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، میں ان سے کسی صورت منہ نہیں موڑ سکتا، کیونکہ میں بنیادی طور پر مجھ سے لوگ بہت توقع کرتے ہیں کہ میں ورکر تھا، میں کارکن ہوں. اور کارکن جب جلسے سے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شکیل اوان بھی نہیں آیا. ساری زندگی ہمارے ساتھ جاتی ہوتی ہے، تو آج ہمارا ورکر اسے موقع ملا، وہ بھی ہمارے جلسے میں نہیں آیا. اور لوگ دوسری میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ اسی دن کی بات ہے دنیا میں. مجھے یاد آ گیا کہ جس دن میرے مد مقابل نے یہ بھی کہا کہ پنڈی والوں میں آپ کو کیا دوں، میری ماں مر گئی، میں جنازے میں نہیں گیا، میں جیل میں تھا. اور دوسرے دن پھر میں ایک اور چینل پہ میں نام نہیں لیتا، اس پہ آ کر میں نے کہا کہ اس دن نہ صرف آپ اپنی والدہ کے جنازے میں تھے، میں بھی تھا اور بہت سے اور لوگ بھی تھے. تو جو شخص اس سطح پر آ کر جھوٹ کی یہ سطح آخری سطح ہے کہ ماں سے مقدس رشتہ کوئی نہیں، اور آپ اس جنازے پڑے ہوئے جنازے بھی ناراض کر جائیں صرف اس لیے کہ گھر کے بیٹھی مائیں بہنیں ان سے آپ ہمدردی کا ووٹ لے سکیں. تو پھر اس طرح اگر آ کر چینلز پہ یہی کرنا ہے تو پھر میں تو شہر میں جگہ جگہ 21-22 جلسے روز کر رہا ہوں الحمدللہ. حنیف عباسی صاحب، آپ کے شیڈو میں یہ کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا جی. بنیادی طور کے اوپر دیکھیں، میں پچھلے 1.5 ماہ سے چینلز پہ نہیں ہوں، 1 یا 2 پروگراموں میں گیا ہوں. اور کیا چینل والے بلا نہیں رہے؟ چینلز والے روزانہ 10 سے 12 چینلز والے مجھے بلاتے ہیں. میں نہیں جا رہا. ملک شکیل اوان اس لیے نہیں جا رہا کہ ہماری عادت یہ نہیں ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگوں سے دور رہ کر سیاست کرتے ہیں. ہم اپنے لوگوں میں رہ کر سیاست کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چینل پر جب آپ جائیں گے اور آپ کی کمپین ہے، 4 گھنٹے آپ کو ایک لائیو پروگرام کے لیے 4 گھنٹے آپ کو چاہیے. اس کی کیلکولیشن اس طرح ہوتی ہے، ہم دکاندار ہیں، دکانداروں کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے یاد ہے بڑی اچھے طریقے سے کہ جب کسی دکاندار کی بکری ہوتی تھی تو وہ رات 12 بجے تک دکان کھلی رکھتا ہے، اور جب اس کی بکری نہیں ہوتی تو 4 بجے کہتا ہے یار سردی زیادہ نہیں کی، گھر نہ چلیے. اب یہ صورتحال موصوف کی ہے. اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ یہ لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں بھی دیکھیں اور اس کراؤڈ کو بھی یاد کریں جو 10 دن پہلے تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو گھروں سے اٹھ کے آئے ہیں. یہ وہ میری مائیں اور بہنیں ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے گھروں میں یہاں تشریف لائی ہیں. یہ میرے وہ بزرگ ہیں جو آج 1.5 ماہ سے دن اور رات اس کمپین میں ہیں. تو اس لیے جاوید صاحب اس بات کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ملک شکیل اوان ہو، حنیف عباسی ہو یا مسلم لیگ کا کوئی کارکن ہو، وہ کسی بھی چینل کے اوپر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے میں بات بتاتا ہوں. بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ تو میں نے آج بھی آپ کے پروگرام میں، ہم اکیلا پروگرام نہیں کرنا چاہتے تھے، اور میں نے کل اپنے جلسوں کے ذریعے بھی اور ایک ٹیلی فونک میسج کے ذریعے بھی ہم نے اپنے اپوننٹ کو جن کے ساتھ ہمارا جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، ہمارے قتل و غارت کا جھگڑا نہیں ہے، ہمارا سیاسی طور کے اوپر ایک نظریاتی اختلاف ہے، میں نے ان کو کہا تھا آپ بھی آ جائیں وہاں، ہم بھی آ جائیں گے. میرا امیدوار ہوگا، میں نہیں ہوں گا، میرے ساتھ تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں میرا امیدوار ہوگا، آپ بیٹھ جائیں. آپ اس جاوید صاحب کے پروگرام میں عوام آپ کو جتوا دے. ہم الیکشن سے پہلے آپ کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں. اب ہم ذرا مسائل کی بات کر لیں. این-55 کی شکیل صاحب، آپ کو پتا ہے این-55 کے مسائل کیا ہیں؟ کیسے جائیں گے آپ قومی اسمبلی میں؟ کیسے حل کریں گے؟ بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے این-55 کا؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ 25 سال میں این-55 کی بات کر رہا ہوں، جو این-55 کبھی
38 हुआ करता था और आज 38 के 2 हल्के बन गए हैं, नए 55, 56 में हनीफ भाई साहब मेरे साथ बैठे हैं कि 8.5 अरब रुपए का अभी तक इन्होंने वहाँ काम करवाया और सब पंजाब गवर्नमेंट से करवाए। और NA 55 की यह हालत है कि जो इस तरफ रह गया कि यहाँ अपने बुनियादी मसाइल की बात की, कहाँ से शुरू करूँ? अगर आप ट्रैफिक का मसला देखें तो शायद आप भी अभी आए हैं कि यहाँ से घर से निकल कर दुकान तक जाना दुकानदार का माल है, बच्चों का स्कूल जाए तो वापस आना माल है, माएँ थलों में बैठी इंतजार कर रही थी कि बच्चे ने मेरे आधे 15 मिनट में आना था, आधे घंटे में घंटा हो गया नहीं आया। फिर रोज़ रोज़ ये मामला बढ़ते जा रहे हैं। ट्रैफिक का बड़ा संगीन मसला है। मेरे शहर के नौजवान हैं, उन्हें 25 साल में एक खेल का मैदान नहीं मिला। मेरा पूरा शहर घूम ले, हमारे बच्चे आज भी गलियों में खेलते हैं तो गली में कोई खेलने नहीं देता। मेरे शहर में 25 सालों में क्या नहलाने वाले तो कहलवा लिया कि मैं सर सैयद सानी हूँ और मुशर्रफ को कह दिया कि ये कादिर सानी है। अच्छा, आप खेल के मैदान की बात कर रहे हैं, खेल के मैदान की। आपको पता है कि आपके जो पिंडी में जो पार्क हैं उसमें मैक्सिमम कब्जा ग्रुप का कब्जा है। वहां पे चिनार पार्क पे अब भी तंबू लगे हुए हैं, कब्जा है वहां पे, कैसे हटाएंगे? ये आपके इल्म में है? कैसे करेंगे? कब्जा ग्रुपों को कैसे हटाएंगे वहां? मेरे इल्म में और चिनार पार्क के रिहायशी सुन रहे होंगे कि शकील अमान झूठ बोलेगा तो अंदाजा हो जाएगा। ना सिर्फ मेरे इल्म में बल्कि मैंने उसमें हिस्सा लिया है। ज़ियाउल्लाह शाह MP और मैं दोनों 2 मरतबा मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके पास अदालती अहकामात है। अदालती अहकामात को आपको पता है, अदालत के जरिए उसको चैलेंज किया जा सकता है और वो गो के इसमें कोई शक नहीं है कि उनके साथ सरन ज्यादती है। वहाँ के जो आबादी के लोग हैं उनके लिए एक ही पार्क था, लेकिन जब अल्लाह पाक मौका देगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला लोग भी देख लेंगे इंशाअल्लाह, और हमारी सलाहियतें भी लोग देख लेंगे। हम जंग लड़ेंगे, अदालती जंग लड़ेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा आते हैं और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।